بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم باضابطہ طور پر آسان منطق کتاب کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ کتاب کے آغاز کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم مصنف کی طرف سے دیے گئے پیش لفظ کو سمجھ لیں، اسے پڑھ لیں کہ اس کتاب میں کیا ہے، یہ کتاب کن کن مرحلوں سے گزری ہے، یہ کتاب ہمارے سامنے کس طرح سے آئی ہے۔ مصنف کتاب کا جب منشا ہمیں سمجھ میں آ جائے گا، اس کتاب کی تصنیف کے پیچھے جو ان کی غرض ہے، جب وہ غرض ہمیں معلوم ہو جائے گی تو ہمارے لیے سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا کہ اس کتاب میں ہے کیا۔ دیکھتے ہیں، تقریب کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے فہم کے قریب کرنا چاہ رہے ہیں اپنے اہم نکات کو، یعنی تقریب فہم کے لیے، آپ تک بات کو قریب کرنے کے لیے یہ ایک انٹروڈکشن انہوں نے تیار کیا ہے۔ اس کے ذریعے اس کتاب کا ایک تعارف ہی آپ کے سامنے رکھیں گے، پھر آپ جو ہے تمام چیزوں کو سمجھ سکیں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ 52 صدی پہلے ایک چھوٹا سا بابرکت رسالہ لکھا گیا جس کا نام تیسیر المنطق ہے، یعنی تقریباً 75-80 سال ہوئے ایک رسالہ لکھا گیا تھا لوجک کو پڑھانے کے لیے، یعنی علم منطق کو پڑھانے کے لیے ایک رسالہ لکھا گیا تھا۔ اس رسالے کے مصنف کون تھے، آتھر کون تھے؟ یہ رسالہ جناب مولانا حافظ محمد عبداللہ صاحب گنگوہی قدس سرہ کی تصنیف ہے۔ مولانا حافظ محمد عبداللہ صاحب گنگوہی نے دراصل اس رسالہ تیسیر المنطق کو لکھا تھا۔ یہ رسالہ بڑی شہرت کا حامل ہوا، پورے بر صغیر میں اس کو کافی شہرت ہوئی، اور بڑی دلچسپی سے لکھا تھا حضرت مولانا حافظ محمد عبداللہ صاحب نے۔ حافظ محمد عبداللہ صاحب یہ مولانا محمد یحییٰ کاندھلوی کے شاگرد تھے۔ مولانا محمد یحییٰ کاندھلوی جو تھے وہ حضرت مولانا شیخ الحدیث محمد زکریہ نور اللہ مرقدہ کے والد محترم تھے۔ حافظ محمد عبداللہ یہ نماز کے بڑے پابند تھے، مسجد میں بہت پابندی سے آتے رہتے تھے نماز کی ادائیگی کے لیے۔ مولانا یحییٰ صاحب نے جب ان کی پابندی کو دیکھا تو ان سے انس ہو گیا، ان سے بڑی محبت ہوئی، تو ان کو اپنے قریب کیا اور ان کو ترغیب دی کہ وہ عربی سیکھیں، اور نہ یہ کی ترغیب دی بلکہ خود ہی اپنے ذمے لیا کہ میں تمہیں عربی پڑھاؤں گا۔ چنانچہ مولانا محمد یحییٰ نے بڑی محنت کی اور مختصر مدت میں انہوں نے عربی زبان میں نہ یہ کہ کمال حاصل کیا بلکہ تبحر کی حد تک پہنچ گئے۔ بڑے متبحر عالم تھے یہ حافظ محمد عبداللہ صاحب۔ تو انہوں نے ہی جو ہے اس کتاب کی تصنیف فرمائی۔ حافظ محمد عبداللہ صاحب بعد میں تھانہ بھون بھی تشریف لائے، حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے کارواں میں منسلک ہوئے، اور یہاں پر انہوں نے نوکری بھی کی، ملازمت بھی کی۔ ان کی جو ملازمت تھی وہ 9 روپے میں تھی، یعنی 9 روپے ان کی سیلری تھی اس زمانے میں۔ اس زمانے کی 9 روپے کی سیلری آج کے ہزاروں کے برابر ہے، تو ہم اس کو بہت زیادہ کم بھی نہ کہیں لیکن بہت زیادہ بھی نہیں تھی، اس زمانے کے حساب سے بھی ایک متوسط قسم کی سیلری تھی۔ تو حافظ محمد عبداللہ صاحب گنگوہی قدس سرہ کی تصنیف ہے۔ اس کو یہ فخر حاصل ہے کہ اس پر حکیم الامت حضرت اقدس مولانا تھانوی قدس سرہ نے حاشیہ لکھا۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے اس رسالے پر فوٹ نوٹ لکھا۔ حضرت تھانوی جیسا مجدد ملت، حکیم امت اگر کسی چیز پر فوٹ نوٹ لکھ رہا ہے، حاشیہ لکھ رہا ہے، تو اس کا مطلب وہ چیز بہت ہی اہم ہے۔ تو یہ قابل فخر بات ہے اس رسالے کے لیے کہ حضرت تھانوی جیسے عبقری عالم نے اور امام نے اس پر حاشیہ رقم فرمایا، جس کا نام تسعیر المنطق ہے۔ سیرہ یسیرو کے معنی ہوتے ہیں چلا دینا، اور یسرہ ییسرو کے معنی ہوتے ہیں آسان کر دینا۔ یسرہ ییسرو کا مطلب ہوتا ہے ٹو سمپلیفائی سم تھنگ، کسی چیز کو سمپل بنا دینا، اور سیرہ یسیرو کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو چلا دینا۔ اب دیکھیے، تو اب حضرت تھانوی نے تسعیر المنطق کے نام سے اس پہ فوٹ نوٹ لکھا۔ حضرت تھانوی کی اہمیت آپ کو معلوم ہے۔ پھر مولانا جمیل احمد صاحب تھانوی قدس سرہ نے بھی اس پر حاشیہ تحریر فرمایا، جس کا نام تفسیر المنطق رکھا۔
یعنی اس پر جو حاشیہ تحریر فرمایا، اس پر جو فٹ نوٹ رقم کیا مولانا جمیل احمد صاحب تھانوی نے، تو اس کا نام تفسیر المنطق رکھا۔ تفسیر کا مطلب ہوتا ہے کلیریفیکیشن، ایکسپلینیشن، ایلوسیڈیشن، یہ آپ کو معلوم ہے۔ تو تیسیر المنطق یہ لکھا حافظ محمد عبداللہ صاحب گنگوہی نے، اور تسعیر المنطق یہ رقم کیا حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے، اور تفسیر المنطق لکھا یہ مولانا جمیل احمد تھانوی نے۔ مولانا جمیل احمد تھانوی جو تھے یہ حضرت تھانوی کی جو اہلیہ محترمہ تھیں ان کے داماد تھے۔ حضرت تھانوی کی جو دوسری اہلیہ تھیں وہ بیوہ تھیں، ان کے ساتھ ایک بچی تھی، تو ان سے حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے جب شادی کی تو اس بچی کو ربیبہ بنا لیا حضرت تھانوی نے، اور پھر ان کی شادی ہوئی مولانا جمیل احمد تھانوی سے۔ تو اسی لیے بعض حضرات یہ بھی کہہ دیتے ہیں مجازن کہ مولانا جمیل احمد تھانوی حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ یعنی مولانا اشرف علی تھانوی کے داماد تھے۔ داماد مجازن تھے، اصل جو داماد تھے مولانا جمیل احمد تھانوی وہ ان کی اہلیہ کے تھے، لیکن مجازن اگر آپ چاہیں تو حضرت تھانوی کا داماد بھی ان کو کہا جا سکتا ہے۔ حضرت تھانوی کی کوئی اولاد نہیں ہوئی، اس لیے ان کے داماد ہونے کا کوئی سوال نہیں ہے، بس اتنا ہے کہ مجازن کہا جا سکتا ہے، کیونکہ جس بیوہ سے حضرت تھانوی کی شادی ہوئی تھی ان کے ہاں جو بچی تھی اس کو حضرت نے ربیبہ بنا لیا تھا، تو اس طور پر کچھ لوگوں نے بعض کتابوں میں یہاں تک لکھ دیا ہے کہ حضرت تھانوی کے وہ داماد تھے۔ مولانا جمیل احمد تھانوی بڑے علماء میں تھے اس زمانے کے، عربی ادب پر بہت عبور تھا، انہوں نے 7 معلقات پر حاشیہ لکھا ہے۔ 7 معلقات پر حاشیہ لکھنا کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ خود اس بات کی گواہی ہے کہ وہ بہت بڑے علماء میں تھے، خاص طور پر عربی زبان میں ید طولہ رکھتے تھے۔ فقہ میں بھی ان کو بڑی بصیرت تھی، چنانچہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے جب تھانہ بھون میں ایک بہت بڑا پروجیکٹ بنایا احکام القرآن کا، جس کا اصل نام رکھا گیا تھا دلائل القرآن علی وسائل النعمان، تو کئی لوگوں کو وہ پروجیکٹ اسائن کیا گیا تھا، مختلف حصے قرآن کریم کے مختلف علماء کرام کے سپرد کیے گئے تھے۔ مولانا ادریس کاندھلوی اسی میں شامل تھے، مفتی شفیع صاحب تھے اسی میں، اور اسی طریقے سے مولانا جمیل احمد تھانوی تھے، اور مولانا ظفر احمد عثمانی تھے، بہت بڑے بڑے علماء کے حوالے کیا تھا، سب نے مکمل کیا تھا۔ ابھی چند سالوں پہلے یہ پورا مجموعہ مفصل طور پر ایک مطلب کئی جلدوں میں شائع ہو چکا ہے۔ خیر یہ بہت بڑے علماء میں شمار کیے جاتے ہیں مولانا جمیل احمد تھانوی نور اللہ مرقدہ۔ ان کے اساتذہ میں مولانا بدر عالم میرٹھی، مولانا خلیل احمد سہارنپوری، مولانا سعد اللہ رامپوری، اور اسی طریقے سے ابتدائی تعلیم جو انہوں نے حاصل کی وہ مولانا ظہور الحسن دیوبندی سے حاصل کی۔ مولانا عبد الرحمن کامل پوری ایک بڑے علماء میں جو شمار ہوتے ہیں، ان سے بھی فن حدیث میں آپ نے کافی کچھ سیکھا، تو بڑے علماء میں ہیں یہ، تو انہوں نے تفسیر المنطق کے نام سے حاشیہ لکھا۔ اب دیکھیے، نیز اس رسالے کے لیے یہ بات بھی قابل فخر ہے کہ حضرت اقدس مولانا صدیق احمد صاحب امبیٹوی قدس سرہ خلیفہ اجل حضرت گنگوہی نے اس کی نوک پلک درست کی ہے اور اس پر تقریض تحریر فرمائی، جس میں آپ نے ارقام فرمایا ہے۔ یعنی حافظ محمد عبداللہ صاحب گنگوہی کی جو تصنیف تیسیر المنطق ہے، اس پر حضرت مولانا صدیق احمد صاحب امبیٹوی نے ایک تقریض لکھی ہے۔ تقریض یعنی تعریفی کلمات، کتاب کے لیے تعریف کے الفاظ کچھ لکھے ہیں، اور تعریف کے الفاظ لکھتے ہوئے، تقریض لکھتے ہوئے اپنے کچھ تأثرات دیے ہیں علم منطق سے متعلق، بہت دلچسپ ہے، وہ آگے آنے والا ہے۔ مختصراً ہم دیکھتے ہیں کہ مولانا صدیق احمد صاحب امبیٹوی کون تھے۔ مولانا صدیق احمد صاحب امبیٹوی کے بارے میں خود مفتی سعید صاحب فرماتے ہیں کہ خلیفہ اجل حضرت گنگوہی، حضرت گنگوہی کی خود شخصیت کتنی عظیم، اور حضرت گنگوہی کا اجل خلیفہ، یعنی حضرت گنگوہی کے جو جلیل القدر تلامذہ ہیں خاص طور پر تصوف میں، ان تلامذہ میں جو ہوگا تو اس کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ حضرت تھانوی کو سید الطائفہ کہا جاتا ہے۔ دیوبندی طبقے میں تصوف کو حضرت نے جو جلا دی ہے، جو پھیلایا ہے، اور جتنے بڑے بڑے تلامذہ پیدا کیے ہیں اس کی نظیر نہیں ملتی، اسی لیے حضرت گنگوہی رحمہ اللہ کو سید الطائفہ کہا جاتا ہے، بہت بڑے بڑے لوگ پیدا کیے۔ مولانا صدیق احمد صاحب امبیٹوی نے جو تقریض فرمائی، اس تقریض میں آگے بات آ رہی ہے، اور یہ بات جو ہے بڑی اہم ہے جو یہ فرما رہے ہیں۔ دیکھیے، جس میں آپ نے ارقام فرمایا ہے،
ظاہر ہے کہ منطق ایک مشکل علم ہے، خصوصاً طلباء کو اول شروع میں مسائل منطقیہ سمجھنے میں بہت ہی دشوار ہوتی ہے۔ منطق ایک مشکل علم ہے، اصل میں یہ جو ہے عقلی علم ہے۔ عقلی علم جو ہوتا ہے وہ ایک طرح سے دشوار ہوتا ہے، خاص طور پر جو انسان ریشنل مائنڈ نہیں رکھتا ہے تو اس کے لیے وہ چیز دشوار ہے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں میتھمیٹکس میں، ریاضیات میں بہت کمزور ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ریاضیات اور میتھمیٹکس بہت ہی مشکل فن ہے، وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہر ایک کی ذہنی سوچ الگ ہوتی ہے، چیزوں کو کیچ کرنے کی صلاحیت ہر ایک کی الگ ہوتی ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کوئی سبجیکٹ ہے، کوئی ڈسپلن ہے، ایک انسان اس میں آگے نہیں بڑھ پا رہا ہے، دوسرا انسان آتا ہے بہت آگے نکل جاتا ہے۔ تو ہر انسان کا دماغ الگ ہے، ایک شخص کسی چیز میں آگے نکل جاتا ہے، دوسرا شخص کسی چیز میں آگے نکل جاتا ہے۔ کوئی انسان میتھمیٹکس میں آگے نکل جاتا ہے، کوئی پینٹنگ میں آگے نکل جاتا ہے، کوئی سائنس میں آگے نکل جاتا ہے، کوئی لٹریچر میں آگے بڑھ جاتا ہے، کوئی گرامر میں بہت ایکسپرٹ ہوتا ہے۔ تو یہ الگ الگ قسم کے دماغ ہوتے ہیں۔ تو منطق جو بنیادی طور پر مشکل علم ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ریشنل مطلب پروپینسٹیز نہیں رکھتے ہیں، who don't possess rational way of thinking۔ لیکن جو ریشنلسٹ ہوتے ہیں، جن کے دماغ میں ریشنل انداز کی چیزیں آتی رہتی ہیں، تو ان کے لیے منطق کوئی بہت مشکل چیز بھی نہیں ہے۔ خصوصاً طلباء کو اول شروع میں مسائل منطقیہ سمجھنے میں بہت ہی دشوار ہوتی ہے۔ شروع میں جب کوئی چیز ہم سیکھتے ہیں اور وہ چیز ہمارے سامنے اس سے پہلے نہ آئی ہو تو طبعی طور پر وہ چیز دشوار ہوتی ہے۔ بلکہ احقر کا خیال ہے کہ اول چند رسائل میں طلباء سمجھتے ہی نہیں، یعنی شروع کے جو چند رسائل ہوتے ہیں، شروع کے جو منطق کے جو چند رسائل ہیں، اس میں طلباء کو سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ یہ ہے کیا چیز۔ دراصل بہت سارے سبجیکٹ ایسے ہیں کہ جب شروع میں پڑھائے جاتے ہیں طلباء کو تو وہ بالکل ہی سمجھ میں نہیں آتے ہیں۔ بعد میں جب انسان میچور ہو جاتا ہے اور پھر دوبارہ جب اس کو پڑھنا شروع کرتا ہے تو اس وقت اس کے ہاں علم میں پختگی پیدا ہوتی ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی چیز شروع میں سمجھ میں نہ آئے تو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے کہ یہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، یہ واقعتاً بہت مشکل چیز ہے، کبھی بھی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ بالکل نہیں، آپ لگے رہیں، ایک وقت آئے گا ساری چیزیں آسان ہو جائیں گی۔ آگے کہہ رہے ہیں یا کم سمجھتے ہیں۔ اب سے 30-40 سال ہوئے جو طلباء میں فارسی کی استعداد عمدہ ہوتی تھی اور فارسی پڑھے ہوئے طلباء مدارس عربی میں آتے تھے تو بوجہ استعداد فارسی کچھ سمجھ جاتے تھے، کیونکہ اس زمانے کی جو کتابیں ہوتی تھیں بہت سی فارسی میں ہوا کرتی تھیں۔ ہم نے نحمیر فارسی میں پڑھا ہے، ہم نے اسی طریقے سے علم الصیغہ فارسی کا نسخہ پڑھا ہے، فارسی کا ورژن پڑھا ہے جو پرشین ورژن تھا۔ اسی طریقے سے مالا بدہ منہو ہم نے پڑھا ہے، پنج گنج ہم نے پڑھی ہے فارسی میں، کئی ساری کتابیں ہم نے فارسی کی پڑھی ہیں، یعنی گرامر کی اور فقہ وغیرہ کی بھی کچھ کتابیں اس زمانے میں ایسی ہوتی تھیں، منطق وغیرہ کی بھی، جو فارسی زبان میں پڑھائی جاتی تھیں۔ دراصل فارسی کا رواج ہندوستان میں بہت قدیم ہے، اب تو بہت گھٹ گیا ہے پچھلی 3-4 دہائی سے، لیکن اس سے پہلے اگر ہم مڑ کر دیکھتے ہیں تو فارسی زبان کا ایک بہت ہی زیادہ انتشار نظر آتا ہے، ہمیں رواج نظر آتا ہے بر صغیر میں۔ اصل میں جو مغل امپائر تھی، مغلیہ سلطنت تھی، اور اس کے علاوہ دیگر جو باہر کے بڑے بڑے سلاطین آئے، دراصل ان کے یہاں فارسی کو بڑی اہمیت حاصل تھی۔ تو سرکاری طور پر جس زبان کی اہمیت ہوتی ہے وہ زبان آہستہ آہستہ سماج میں درانداز ہو جاتی ہے، گھس جاتی ہے، پھیل جاتی ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ پرشین لینگویج لنگوا فرینکا آف دا ورلڈ، یعنی دنیا کی بہت ہی اہم زبانوں میں ون آف دا لیڈنگ لینگویجز آف دا ورلڈ، سائنس کے لیے، لٹریچر کے لیے، کلچر کے لیے، پوئٹری کے لیے اور لیگل ایشوز کے لیے خوب استعمال ہوتی تھیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ فارسی پڑھے ہوئے طلباء مدارس میں آتے تھے، فارسی پڑھے ہوئے طلباء آتے تھے اور فارسی میں کتاب ہوتی تھی منطق کی تو اسے سمجھ جاتے تھے۔ اب دیکھیے کیا پیچیدگی پیدا ہوئی، ٹریجڈی کیا ہوئی۔ کہہ رہے اب سالہ سال سے طلبہ عربیہ ایسے آتے ہیں جن میں استعداد فارسی نہیں ہوتی، چونکہ فارسی کا رواج اب بر صغیر میں کم ہوتا جا رہا ہے، فارسی کا رواج بر صغیر میں کم ہوتا جا رہا ہے۔ تو اب جب کم ہوتا جا رہا ہے تو استعداد فارسی بھی ان کے اندر کم پائی جاتی ہے، یعنی فارسی زبان کی جو صلاحیت ہوتی ہے، استعداد کے معنی ہوتے ہیں صلاحیت، وہ ٹیلنٹ، وہ اسکل ان کے اندر نہیں پائی جاتی ہے جو درکار ہے۔
تو یہ ایک بہت بڑا المیہ تھا۔ آگے کرے پس مولوی صاحب موصوف نے نہایت احسان اس زمانے کے طلبہ پر فرمایا جو اردو کی سلیس عبارت میں مسائل منطقیہ کو واضح فرما دیا۔ یعنی حافظ عبداللہ گنگوہی صاحب نے یہ احسان عظیم کیا امت کے نوجوانوں پر، طلبہ و طالبات پر، کہ انہوں نے فارسی میں لکھی ہوئی کتاب یا مشکل فارسی میں لکھی ہوئی منطق کی کتاب کو کنورٹ کر دیا اردو میں، ٹرانسلیشن کر دیا اردو میں، اور بہت ہی سلیس عبارت میں مسائل منطقیہ کو واضح فرما دیا۔ اب جب ترجمہ ہو گیا اردو میں تو ایسے لوگ جو فارسی زبان نہیں جانتے ہیں اس کے ذریعے مسائل منطقیہ کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، جو غیر فارسی داں بھی اس کے ذریعے سے مسائل منطقیہ سمجھ سکتے ہیں۔ واقعی یہ کتاب تیسیر المنطق بہت ہی مفید بعبارت واضحہ تصنیف فرمائی ہے۔ تو یہ حضرت امبیٹوی رحمہ اللہ نے اپنی تقریض میں فرمایا ہے، اقتباس از تقریض کتاب، یعنی حافظ عبداللہ گنگوہی کی کتاب پر جو تقریض فرمائی ہے حضرت امبیٹوی رحمہ اللہ نے، اسی کتاب کا یہ ایک اقتباس ہے۔ آگے دیکھیے، آگے مفتی سعید صاحب فرما رہے ہیں کہ حضرت امبیٹوی رحمہ اللہ نے یہ تحریر 1338 میں، یعنی آج سے 79 سال پہلے لکھی ہے، 1368 ہجری۔ تو یہ ٹوٹل جو مدت ہوئی اس کتاب پر تقریض لکھے ہوئے اب ہوئے 105 سال۔ مفتی سعید صاحب نے جب یہ رقم فرمایا تھا تو اس وقت 79 سال ہوئے تھے، اب تو 105 سال ہو گئے۔ 105 سال پہلے، یعنی ایک صدی سے بھی زیادہ گزر گیا جب حضرت نے یہ شکایت فرمائی تھی فارسی زبان میں طلبہ کے درمیان انحطاط پذیر استعداد کو دیکھتے ہوئے۔ اب دیکھیے، اور اب تو کایا ہی پلٹ گئی ہے، یعنی اب تو فارسی زبان میں درک رکھنے والے لوگ، فارسی زبان کے ماہرین اب تو اور بھی کم ہو گئے ہیں۔ یعنی جوں زمانہ ادھر آتا رہا، جوں وقت گزرتا رہا، فارسی کے ماہرین کی تعداد میں حیرت انگیز کمی ہوتی جا رہی ہے، اور یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ اس کے بہت سے اسباب ہیں، کبھی گفتگو کی جا سکتی ہے اس موضوع پر۔ بات کہیں سے کہیں پہنچ گئی ہے، حال زبوں تر ہو گیا ہے۔ زبوں تر مطلب بدتر، زبوں کے معنی ہوتے ہیں بدتر، یعنی اب تو حالات بہت ہی بدتر ہو چکے ہیں، فارسی کے جاننے والے دنیا میں بہت کم ہوتے جا رہے ہیں۔ اس لیے اب اس رسالے کی ضرورت پہلے سے کہیں زیادہ ہے، یعنی اس سمپلیفائڈ اردو ورژن کی اب تو اور بھی ضرورت ہے۔ جب 105 سال پہلے کہ ایک آتھر نے، ایک مفکر نے اپنے زمانے کے احوال کے بارے میں یہ نوٹ کیا ہے، تو آج کل آپ کو معلوم ہی ہے کہ علم کس قدر انحطاط کی طرف بڑھ رہا ہے۔ 80 سال کے اس طویل عرصے میں زبان و انداز بیان میں بھی تبدیلی آ گئی ہے، اور استعدادیں بھی مزید کمزور ہو گئی ہیں۔ اس لیے اب طلباء کو اردو کا یہ رسالہ بھی مشکل معلوم ہوتا ہے، یعنی آج کل کے طلباء کے لیے یہ اردو رسالہ بھی ایک مشکل چیز ہے۔ پہلے تو ایک طریقے سے معقول بات ہے کہ فارسی کی استعداد کمزور ہوتی جا رہی تھی، کیونکہ فارسی کا رواج نہیں تھا، کم تھا۔ اب تو یہ ہو گیا ہے کہ اردو کی جو آسان کردہ کتابیں ہیں وہ بھی لوگوں کو مشکل معلوم ہو رہی ہیں۔ اس لیے اب طلباء کو اردو کا یہ رسالہ بھی مشکل معلوم ہوتا ہے۔ میں نے کئی بار یہ مبارک رسالہ اپنے بچوں کو پڑھایا ہے۔ مفتی سعید صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے یہ رسالہ کئی بار اپنے بچوں کو پڑھایا ہے، اور ہر بار یہ خیال آتا تھا کہ اس کی ترتیب ضروری ہے، یعنی اس کو ری ارینج کیا جائے، ری آرڈر کیا جائے، ترتیب نو دی جائے اس رسالے کی، عصری تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے۔ میں چند باتیں محسوس کرتا تھا، مثلا نمبر 1، بعض اسباق میں دراز نفسی ہے، ان میں بچوں کو یہ دشواری پیش آتی ہے کہ کیا یاد کریں، یعنی کہ
بعض اسباق میں ایک ہی چیز کو زیادہ لمبا کر کے بتا دیا گیا ہے، تو ان میں بچوں کو یہ دشواری پیش آتی تھی کہ اس میں سے کیا یاد کرنا ہے۔ کوئی خاص بات، کسی خاص نقطے پر کوئی خاص ترکیز ہو تو اس نقطے کو یاد کیا جائے زبانی، ساری عبارت یاد کریں تو کہاں تک کریں، اور خلاصہ کریں تو کس طرح کریں۔ میں تو بچوں کو عبارت پر نشان لگا کر دیتا تھا کہ اتنے الفاظ بعین ہی یاد کر لو، باقی مفہوم یاد کر لو۔ یعنی مفتی سعید صاحب ایسا کرتے تھے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ دراز نفسی پائی جا رہی تھی، یعنی ایک ہی چیز کو زیادہ لمبا کر کے بیان کر دیا گیا۔ بعض اسباق میں، یہ دوسری تفصیل دے رہے ہیں، بعض اسباق میں طول ہے، وہ ایک دن میں نہیں پڑھائے جا سکتے، یعنی اتنا لمبا سبق دے دیا گیا ہے کہ ایک ہی لیکچر میں، ایک ہی سیشن میں اس کو کور نہیں کیا جا سکتا، ان کو بیچ میں روکنا ضروری ہے، مگر کہاں روکا جائے یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ تو مفتی سعید صاحب نے ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے دوبارہ اس کو ری ارینج کرنے کی پلاننگ کی، ترتیب بنائی، اور یہ رسالہ دراصل اسی کا نتیجہ ہے۔ کوئی چیز مستقل جا رہی ہو، بغیر کسی عنوان کے، بغیر کسی ٹائٹل کے، غیر مرتب شکل میں، تو اس چیز کو طلباء کے لیے مستحضر کرنا، یاد کرنا، اور اسی طریقے سے اس کو ازبر کرنا، اس کو پڑھنا ایک مشکل کام ہوتا ہے۔ جب اس کو سمپلیفائڈ کر دیا جائے اور مختلف چیپٹرز میں، مختلف سیکشنز میں، مختلف اسباق میں ترتیب دے دی جائے، ڈیوائڈ کر دیا جائے، تو وہی چیز بہت آسان ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہے پوائنٹ نمبر 2۔ نمبر 3 پہ کہہ رہے ہیں زبان قدیم ہو گئی ہے۔ اردو زبان جو آج سے 110 سال پہلے، 120 سال پہلے ہوا کرتی تھی، وہ بالکل ہی مختلف تھی آج کے اس 2023 کی اردو سے۔ 2023 میں بہت فرق ہو گیا ہے، بہت ساری چیزیں نئی آ گئی ہیں، بہت سی پرانی چیزیں تھیں وہ متروک ہو چکی ہیں۔ تو زبان قدیم ہو گئی ہے، اس وجہ سے بھی طلباء کو فہم میں دشواری پیش آتی ہے۔ زبان چونکہ قدیم ہو گئی ہے تو طلباء کے لیے قدیم زبان کو ہضم کرنا، اس کو سمجھنا، اس سے استفادہ کرنا ایک مشکل کام ہو گیا ہے۔ یہ تیسرا سبب بیان کر رہے ہیں۔ چوتھا سبب بیان کر رہے ہیں، بار بار کتاب چھپنے سے اور ناشرین کی مہربانی سے حواشی ادھر ادھر ہو گئے ہیں، بلکہ بعض تمرینات خلط ملط ہو گئی ہیں، جس سے مطالعے میں اور پڑھانے میں دشواری ہوتی ہے۔ یہاں فرما رہے ہیں کہ ایک مدت دراز سے، ایک لمبے زمانے سے یہ کتاب پرنٹ ری پرنٹ ہوتی ہوئی آ رہی ہے، اور ہر ناشر نے، ہر پبلشر نے اپنے انداز سے اس کو چھاپنے کی کوشش کی، حواشی ادھر ادھر کر دیے، تمرینات خلط ملط کر دیے، مختلف جگہ سے مختلف عبارتیں ادھر ادھر ہو گئیں، تو اس لیے پڑھانے میں خاصی دشواری ہونے لگی۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی ایک سبب ہے کہ جس کی وجہ سے ہم نے اس پر نظر ثانی، اس کی ترتیب نو کا ارادہ بنایا۔ کہہ رہے ہیں کہ مگر بئیں ہما کتاب کا نعم البدل، تو کیا بدل بھی بازار میں نہیں آیا ہے؟ یعنی یہ تمام چیزیں موجود ہیں، یہ تمام تقاضے موجود ہیں، لیکن مگر بئیں ہما، یعنی ان تمام چیزوں کے باوجود کتاب کا نعم البدل، نعم البدل کہتے ہیں کہ جو کسی چیز کا گڈ الٹرنیٹیو ہو۔ کہہ رہے ہیں گڈ الٹرنیٹیو تو چھوڑیے، بدل بھی بازار میں نہیں آیا، یعنی صرف الٹرنیٹیو تک نہیں آ پایا، اس کا متبادل تک بھی نہیں آیا۔ نئی جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ اپنی افادیت کے باوجود تیسیر المنطق کا بدل نہیں بن سکتی ہیں، یعنی بہت سے لوگوں نے نئی کتاب اثر نو لکھنے کی کوشش کی تاکہ وہ تیسیر المنطق کی جگہ پر پڑھا سکیں، جو حافظ محمد عبداللہ گنگوہی نے تیار کیا تھا۔ کہہ رہے ہیں کہ ان کو نعم البدل کہنا تو دور کی بات ہے، ان کو بدل بھی نہیں کہا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تیسیر المنطق کی جو افادیت ہے، جو اس کے اندر جامعیت ہے، جو اس کے اندر گہرائی ہے، جو مسائل کا احاطہ ہے، وہ دوسری نئی کتابوں میں موجود نہیں ہے۔ آگے فرما رہے ہیں، البتہ ایک نوجوان فاضل جناب مولانا محمد زاہد صاحب مظاہری نے تبیین المنطق کے نام سے تیسیر المنطق کی شرح لکھی ہے، جو طلباء اور اساتذہ کے لیے خاصہ کی چیز ہے۔ یعنی طلباء اور اساتذہ کے لیے خاصہ کی چیز ہے، یعنی اچھی اور اہم کتاب ہے، مگر وہ بہرحال شرح ہے، یعنی وہ ایک کمنٹری ہے، وہ اصل کتاب نہیں ہے، اور جو کمنٹری ہوتی ہے اس کا جو منہج ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے۔
درسی کتاب نہیں، اس لیے میری عرصے سے خواہش تھی کہ اس رسالے کو مرتب کروں، اب کہیں جا کر یہ خواب شرمندہ تعبیر ہوا ہے۔ یعنی یہ جو میرا خواب تھا کہ اس رسالے کو ترتیب نو دیا جانا چاہیے، یہ میرا خواب اب جا کر شرمندہ تعبیر ہوا ہے، یعنی اب جا کر پورا ہوا ہے۔ ترتیب میں درج ذیل امور کا لحاظ رکھا گیا ہے، یعنی مفتی صاحب نے بتا دیا کہ کیا کیا وجوہات تھیں جس کی وجہ سے اس کتاب کے ترتیب نو کی ضرورت تھی۔ 4 نکات انہوں نے بیان کیے ہیں۔ دراز نفسی بیان کیے، اسباق میں طول بیان کیا ہے، زبان قدیم ہو گئی ہے، بازار میں کتاب پرنٹ ریپرنٹ کی وجہ سے مختلف چیزیں اپنی جگہ سے مسپلیس ہو گئی ہیں، ہٹ گئی ہیں، تو اس کے لیے ضرورت تھی کتاب کی ترتیب نو ہونی چاہیے۔ چنانچہ یہ ایک خواب تھا مفتی سعید صاحب کا، اب جا کر وہ شرمندہ تعبیر ہو رہا ہے، یعنی اب جا کر وہ خواب پورا ہو رہا ہے۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو ترتیب دی ہے، یعنی مفتی سعید صاحب نے جو اس کتاب کو، اس آسان منطق کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اور تیسیر المنطق جو کہ حافظ محمد عبداللہ گنگوہی کی کتاب ہے، اس کی گویا کی ترتیب ہے، اس کی ترتیب میں کن چیزوں کو ملحوظ رکھا گیا ہے، کن چیزوں کا خیال رکھا گیا ہے، اب یہ آگے بیان کر رہے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 1 دیکھیے، اسباق مختصر کیے گئے ہیں اور ان کی تعداد بڑھائی گئی ہے، یعنی ایک ہی میں کئی چیزیں بیان کی گئی تھیں، ایک ہی میں کئی چیزیں آ گئی تھیں تو ان کو مختصر کیا گیا ہے اور ان کو ڈیوائیڈ کر دیا گیا ہے، یعنی ایک سبق بہت لمبا تھا تو اس سبق کو ڈیوائیڈ کر کے 2 سبق بنا دیا گیا ہے۔ پہلے کتاب میں 23 سبق تھے، اب 45 اسباق ہیں، تقریباً ڈبل ہیں۔ تو ایک تو اسباق مختصر کیے گئے تاکہ اس کو کور کرنا، مختلف سیشن میں اس کو پڑھانا آسان ہو جائے۔ نمبر 2، ہر اصطلاح واضح اور مختصر عبارت میں لکھی گئی ہے تاکہ طلبہ اس کو یاد کر سکیں، یعنی جو لاجیکل ٹرمینالوجیز ہیں، منطق کی جو اصطلاحات ہیں، وہ مختصر عبارت میں لکھی گئی ہیں، شارٹ ورڈز میں لکھی گئی ہیں، شارٹ ایکسپلینیشن دی گئی ہے تاکہ آسانی سے طلبہ اس کو یاد کر سکیں۔ نمبر 3، تمرینات بڑھائی گئی ہیں تاکہ کتاب کے مضامین بار بار سنے جا سکیں، یعنی تمرین کا اضافہ کر دیا گیا ہے تاکہ تمرینات کے ذریعے جو مختلف تعریفات، مختلف مثالیں اور مختلف مسائل بیان کیے گئے ہیں منطق کے، اس کو ازبر کیا جا سکے، اس کو یاد کیا جا سکے، اس کی اچھی پریکٹس ہو سکے۔ نمبر 5 میں دیکھیں، حسب ضرورت مزید حواشی بڑھائے گئے ہیں، یعنی 5واں خاصہ اپنی کتاب کا فرما رہے ہیں کہ یہ ہے کہ حسب ضرورت مزید حواشی بڑھائے گئے ہیں، یعنی کسی خاص چیز کو مزید ایکسپلین کرنے کے لیے انہوں نے ایکسپلینیٹری فوٹ نوٹس لگائے ہیں۔ نیز کتاب کے اخیر میں ضمیمہ لگایا گیا ہے، ایڈنڈم ایڈ کیا گیا ہے، ایک ضمیمہ لگایا ہے جس میں تمرینات کا حل ہے تاکہ بوقت ضرورت اس کی طرف مراجعت کی جا سکے، یعنی اس کتاب میں جتنی تمرینات ہیں ان تمام تمرینات کا سلوشن بھی اس کے اینڈ میں دے دیا گیا ہے۔ طلبہ جب ان تمرینات کو حل کریں تو اس کی طرف مراجعت کر سکتے ہیں اور اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ نمبر 6 میں بیان فرما رہے ہیں، کتاب میں 1-2 جگہ تسامح تھا اور حاشیہ میں حضرت تھانوی نے اس پر تنبیہ بھی فرمائی تھی، یعنی اصل کتاب جو تیسیر المنطق ہے حافظ محمد عبداللہ گنگوہی کی، اس میں کچھ تسامح تھے 1-2 جگہ پر۔ تسامح کا مطلب خطا یا غلطی، اس کو اصل کتاب میں لے لیا ہے اور تعبیر بدل دی ہے یا مثال بدل دی ہے، یعنی کہ ایک آدھ ایسی چیزیں تھیں جو دشوار تھیں، تسامح کے قبیل سی تھیں، تو اس کو کیا کیا ہے، اصل کتاب میں لے لیا ہے اور تعبیر بدل دی ہے یا مثال بدل دی ہے۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ایک خاص انداز سے کوئی چیز ایکسپلین کی جاتی ہے تو وہ چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے، وہی چیز ایک دوسرے انداز میں ایکسپلین کی جاتی ہے تو وہ چیز سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اچھا، کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ایک خاص مثال، ایک اسپیسیفک اگزامپل کسی بھی اسٹوڈنٹ کے سمجھنے میں معاون نہیں ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی ہم اگزامپل کو بدل دیتے ہیں، جیسے ہی مثال ہم بدل دیتے ہیں، وہی چیز جو اب تک سمجھ میں نہیں آ رہی تھی طالب علم کو سمجھ میں آتی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اس کو اصل کتاب میں لے لیا ہے اور تعبیر بدل دی ہے یا مثال بدل دی ہے۔
یعنی کہ اس کو ایکسپریس کرنے کے لیے، اس کو ڈیفائن کرنے کے لیے جو ورڈز ہوتے ہیں ان کو چینج کر دیا ہے اور ساتھ میں ایگزامپلس کو بھی بدل دیا ہے۔ نمبر 7 پہ کہہ رہے ہیں تمرینات میں سے 1-2 مثالیں حذف کر دی ہیں، جیسے تار کے کھٹکے کی آواز۔ تمرینات میں سے 1-2 مثالیں حذف کر دی ہیں جیسے تار کے کھٹکے کی آواز، یعنی تیسیر المنطق میں تمرینات تھیں، ان تمرینات میں تار کے کھٹکے کی آواز بطور مثال ایک جگہ پیش کی گئی تھی، کہہ رہے ہیں اس کو حذف کر دیا کیونکہ یہ نامانوس مثالیں تھیں۔ یعنی یہ مثالیں اپنے آپ میں درست ہیں، صحیح ہیں، لیکن تار کے کھٹکے کی آواز اب آج کل بطور مثال کسی کے سامنے پیش کیا جائے تو وہ نامانوس ہونے کی وجہ سے اس مثال ہی کو نہیں سمجھ پائے گا۔ کہہ رہے ہیں یہ نامانوس مثالیں تھیں، سمجھانی پڑتی تھیں، اور مثال جب سمجھانی پڑے تو وہ مثال نہیں رہتی ہے۔ کسی چیز کو سمجھانے کے لیے جو مثال دی گئی ہے وہ مثال خود ہی واضح نہیں ہے، تو جو مثال آپ نے دی ہے وہ مثال خود سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تو نفس مسئلہ اسٹوڈنٹ کیسے سمجھے گا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ مثال اور مثال جب سمجھانی پڑے تو وہ مثال نہیں رہتی ہے، خود مسئلہ بن جاتی ہے، خود اب ایک پرابلم بن گئی ہے وہ۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے ایک آدھ جو پیچیدہ اگزامپلس تھے ان کو ہم نے ہٹا دیے ہیں۔ آگے کہہ رہے ہیں مثال وہی ہے جو خود واضح اور مسئلہ سمجھنے میں مدد دے، یعنی مثال کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ فوراً بات کو سمجھا دے، بات کو اتار دے اسٹوڈنٹ کے دماغ میں۔ آگے کہہ رہے ہیں اب اساتذہ کرام سے گزارش ہے کہ وہ بچوں کو کتاب سمجھا کر پڑھائیں مگر لمبی تقریر نہ کریں، مثالیں پڑھائیں اور مسئلہ ذہن نشین کرائیں، اور بچوں کو چاہیے کہ کتاب خوب یاد کریں۔ ذہن نشین کرائیں مطلب دماغ میں ڈالیں، ذہن میں بٹھائیں۔ کم از کم ہر اصطلاح کی جو تعریف ہے وہ بلفظ ہی یاد کریں، یعنی جو اصطلاحات مختلف منطق کی دی گئی ہیں ان کو انہی الفاظ کے ساتھ یاد کریں جو اس کتاب میں موجود ہیں۔ مثال کی عبارت یاد نہ کریں، مثال کی عبارتیں یاد نہ کریں، صرف مفہوم یاد کر لیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو اصطلاحات ہیں ان کی جو تعریفات ہیں ان تعریفات کو بلفظ ہی بعین ہی یاد کریں۔ دست بدعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس رسالے کو بھی اصل کی طرح قبول فرمائیں اور اس سے بھی نونہالوں کو فیضیاب فرمائیں۔ وما ذلك على الله بعزیز وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سعید احمد عفا اللہ عنہ، پالنپوری، خادم دارالعلوم دیوبند، 12 جمادی الاولیٰ 1470۔ اب تو حضرت رحمہ اللہ بن چکے ہیں۔ میں نے جیسا کہ آپ کو ایک ویڈیو میں بتایا کہ حضرت کی وفات 2020 میں رمضان المبارک ہی میں ہو گئی تھی۔ مفتی سعید صاحب نور اللہ مرقدہ جو اس کتاب کے مصنف ہیں ان کے بارے میں تھوڑا سا 2 لائن اور بتا دیتا ہوں۔ دراصل میں نے تقریب میں یعنی کہ انٹروڈکٹری جو نوٹس تھیں ابھی جو ہم نے پڑھے ہیں اس میں 3-4 لوگوں کا تذکرہ آیا ہے، تو میں مفتی سعید صاحب کے بارے میں بھی مختصراً بتا دوں کہ مفتی سعید صاحب ہندوستان کے بہت ہی عبقری عالم دین تھے اپنے زمانے میں، یعنی اس زمانے کو اگر دیکھا جائے تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو بہت خوبیوں سے نوازا تھا، کم لوگ جو ہے ان تمام کمالات کے حامل ہوتے ہیں۔ حضرت مفتی سعید صاحب کی زندگی پر 2 شخصیتیں ایسی ہیں جن کا بہت گہرا اثر تھا، ان میں سے ایک تو ہے حضرت اقدس مولانا محمد قاسم النانوتوی رحمہ اللہ۔ ان کی فکر اور ان کا انداز جو تھا، عقلی جو انداز تھا، اس سے حضرت بہت متاثر تھے، اس کا بڑا گہرا اثر رہا۔ اور دوسرے امام شاہ ولی اللہ الدہلوی نور اللہ مرقدہ، ان سے بھی حضرت کا بڑا گہرا تعلق تھا۔ ظاہر ہے انہوں نے حجت اللہ البالغہ کے ساتھ ایک لمبا عرصہ گزارا۔ حجت اللہ البالغہ جو ہے ایسی کتاب ہندوستان کی مانی جاتی ہے کہ پوری عالم اسلام میں اب تک ایسی کتاب نہیں لکھی گئی ہے، یعنی لکھی ہی نہیں گئی ہے علی الاطلاق۔ اسلامی جو تاریخ ہے اس پوری تاریخ میں ایسی کتاب رقم نہیں کی گئی۔ مفتی سعید صاحب نے اس کتاب کے ساتھ ایک لمبا وقت گزارا، تدریساً بھی، درساً بھی، مطالعاتاً بھی، شرحاً و تفصیلاً بھی۔ تو اس لیے ان دونوں بزرگوں کی فکر کا، ان کی عقلانیت کا، ان کی سوچ کا، ان کے انداز بیان کا ایک بڑا گہرا اثر ان کی ذات پر رہا ہے۔ تو یہ ان کا ایک مزاج میں بتا رہا ہوں کہ ان کی مزاج کی ساخت اور تشکیل میں کن لوگوں نے جو ہے زیادہ رول ادا کیا۔ دوسری چیز جو اہم ہے ان کے بارے میں وہ یہ ہے کہ وہ دیوبند کا جو سسٹم ہے
اس کے سب سے بڑے ترجمان تھے، یعنی دیوبندی اسکول آف تھاٹ کے سب سے بڑے ترجمان تھے پوری دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خاص صلاحیت سے نوازا تھا کہ وہ اپنے خاص اجتہادی انداز سے ایک نادر اور عجیب و غریب انداز سے چیزوں کی تشریح فرماتے تھے اور موہ لیتے تھے دلوں کو۔ ان کے مزاج میں ایک اور تیسری خوبی یہ تھی کہ ان کے یہاں تقلیدی چیزیں نہیں تھیں، یعنی کہ فلاں نے لکھا ہے تو اس کو بیان کر دو، فلاں نے لکھا ہے تو بیان کر دو۔ نئے انداز سے سوچنے کے عادی تھے وہ، انوویٹیو تھے وہ، کریٹیو تھے وہ، انوینٹیو ان کے اندر چیزیں تھیں۔ وہ چیزوں کو انوویٹ کرتے تھے، تخلیق کرتے تھے، ایجاد کرتے تھے، نئے انداز سے سوچتے تھے۔ وہ محاکمہ نہیں کرتے تھے کہ انہوں نے یہ کہا، انہوں نے یہ کہا، انہوں نے یہ کہا، انہوں نے یہ کہا۔ وہ یہ کہتے تھے بھائی ہم نے اس کو پڑھا، ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی۔ یہ ان کے ہاں بڑی زبردست چیز تھی، یہ ان کی تیسری عجیب و غریب خصوصیت تھی۔ ان کے ہاں ایک چوتھی سب سے بڑی خصوصیت میں بتانا چاہوں گا۔ ان کی چوتھی بڑی خصوصیت یہ تھی کہ وہ کبھی بھی ایک لمحہ اپنی زندگی کا ضائع نہیں کرتے تھے۔ جب بھی میں ان کے پاس گیا، میں نے ان کو مطالعے میں پایا، میں نے طلبہ کو سمجھاتے ہوئے دیکھا یا کوئی ضروری کام کرتے ہوئے دیکھا، میں نے گپ شپ کرتے ہوئے، لوگوں کی غیبت کرتے ہوئے، طنز کرتے ہوئے، طعن کرتے ہوئے، کسی غیر ضروری کام میں لگے ہوئے یا غیر ضروری امور میں اشتغال قطعاً ناپسند تھا حضرت کو۔ ہمیشہ وہ مفید، مثبت، منتج، تخلیقی اور پروڈکٹیو کام میں بزی تھے۔ ہمیشہ دارالعلوم میں فل ٹائم مدرس تھے، تصانیف کا ایک انبار ہے، ہر وقت درس و تدریس میں لگے ہوئے ہیں۔ اتنا کوئی آسان کام نہیں ہے، یعنی درس و تدریس میں دارالعلوم میں لگا ہوا ہو، صبح و شام پڑھائے اور ساتھ ساتھ اتنا کثیر التصانیف ہو، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اور سب سے ملتے بھی تھے، لیکن ان کے ملنے کا انداز یہ تھا کہ اس کو علمی مجلس میں بدل دیتے تھے وہ، یہ ان کا بہت بڑا کمال تھا۔ میں نے ایک بار امام محمد زاہد الکوثری نور اللہ مرقدہ کی ایک کتاب کا ٹرانسلیشن کیا اردو میں، تو حضرت کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے گیا۔ تقریباً یہ 2012 کا واقعہ ہے، آج سے 11 سال کا واقعہ ہے پرانا۔ تو حضرت کی خدمت میں جب میں پہنچا تو حضرت نے آدھی کتاب وہیں میرے سامنے بیٹھے بیٹھے پڑھ لی، یعنی تقریباً 1.5 گھنٹے میں حضرت کے پاس رہا۔ وہ کتاب ہی میں بزی رہتے اور پھر کہتے اچھا یہ بھی ہے، اور پھر اس میں کچھ چیزیں مجھے بتاتے رہتے کہ یہ بات بھی ہے، یہ بات بھی ہے۔ یعنی کتاب میں نے ہدیتاً دی حضرت کے سامنے، تو آدھی کتاب تقریباً، وہ ایک رسالہ تھا، کوئی بہت بڑی کتاب نہیں تھی، لیکن 1.5 گھنٹے اسی کتاب کی ورق گردانی کرتے رہتے، صفحے کے صفحے مطالعہ کرتے رہتے، اس پہ تبصرہ کرتے رہتے، اور کہیں تعجب ظاہر کرتے اور کہیں اپنی تنقید سے نوازتے۔ اسی طریقے سے میں کئی مجالس میں حاضر رہا، جب بھی گیا میں حضرت کے پاس تو میں نے یہ دیکھا کہ ان کے ہاں تضییع وقت کا کوئی خانہ نہیں ہے۔ تو ہمیں ان کی زندگی سے بہت ساری عبرتیں ملتی ہیں۔ یہ جو آخر میں نے نقطہ پیش کیا ہے، جو آخر میں ان کی زندگی کا اہم خاصہ بیان کیا ہے، اس کو آپ تمام طلبہ و طالبات اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، وقت کو ضائع نہ کریں۔ جو حضرات وقت کو ضائع کرتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے ہیں، اور جو حضرات اپنے وقت کو بہت ہی زیادہ یوٹیلائز کرتے ہیں، ضیاع سے بچاتے ہیں، وہ دنیا میں بہت بڑے بڑے کارنامے انجام دے لیتے ہیں، کیونکہ وقت ہی ہماری اصل پونجی ہے۔ تو مفتی سعید صاحب کی زندگی اس قدر مصروف تھی، اس کے باوجود اتنی تقاریر، اتنے بیانات، درس و تدریس میں بھی کوئی کمی نہیں، اور اتنی شروحات اور اتنی تصانیف۔ تو یہ 4 عناصر میں نے جلدی میں آپ کے سامنے بیان کیے ہیں ان کی زندگی کے، تاکہ ان کے بارے میں آپ کے ذہن میں ایک چھوٹا سا خاکہ آ جائے کہ وہ کیا تھے۔ تو انشاءاللہ ہم جلد ہی کتاب کا پہلا سبق شروع کریں گے، جو علم کی تعریف، تصور اور تصدیق کی تعریف سے شروع ہوگا، اور بہت ہی دلچسپ سبق ہوگا۔ اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ کوئی چیز مشکل نہیں ہوتی ہے، منطق کوئی مشکل چیز نہیں ہے، یا اور کوئی فن کوئی مشکل نہیں ہے، بس پریزنٹیشن اصل چیز ہے کہ اس کو کیسے پریزنٹ کیا جائے، اس کو کیسے ایکسپریس کیا جائے، اس کو کیسے بیان کیا جائے۔ تو اگر ہمارا پریزنٹیشن صحیح ہے، آپ ڈیڈیکیٹڈ ہیں، آپ کے اندر پڑھنے کا پورا جذبہ پایا جاتا ہے، تو انشاءاللہ دنیا کی کوئی چیز مشکل نہیں ہے، سب چیزیں آسان ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔